آج ہمارے ذہن میں ایک بات بہت زیادہ گردش کرتی ہے کہ پہلے زمانے کے مقابلے میں اس زمانے میں، اس وقت میں، آج کے دور میں مدارس بھی بہت زیادہ قائم ہو گئے ہیں، تبلیغ کا کام بھی پہلے کے مقابلے بہت زیادہ ہو رہا ہے، جلسے بھی خوب ہو رہے ہیں، دینی محفلیں، دینی مجلسیں خوب منعقد کی جا رہی ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ گلی گلی، چپا چپا، کونا کونا، گھر گھر میں، ہر وقت، ہر جگہ، ہر آدمی اور ہر نفس کی مکمل اصلاح ہو جانی چاہیے تھی۔ جتنے مدارس قائم ہو گئے، ہر محلے کی الگ مسجد بن گئی اور ہر مسجد کے اندر علمی حلقہ لگتا ہے، تعلیم بھی ہوتی ہے۔ اس کے باوجود جب ہم میدان میں جاتے ہیں، جب ہم میدانی سطح پر ہم دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بالکل خلاف نظر آ رہا ہے۔ کوئی اصلاح نہیں ہے، گھروں کے اندر اصلاح نہیں ہے، ہمارے بیٹھکوں میں اصلاح نہیں ہے، ہمارے کاروبار میں اصلاح نہیں ہے، ہر جگہ، ہر وقت، ہر طرح سے ہمارا معاشرہ برائیوں کی آماجگاہ بنا ہوا ہے، برائیوں کا اڈا بنا ہوا ہے۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک سوال ہے جو ہر عقل مند اور ذی شعور آدمی کے دماغ میں اٹھتا ہے۔ دیکھو، میں آپ کو یہ بات اچھے سے بتا دوں، ایمان والے کے لیے دنیا کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت کے پیارے، ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس دنیا کی حقیقت واضح کی ہے۔ فرمایا ہے آقا علیہ السلام نے، الدنیا جیفا وطالبھا کلاب، یہ دنیا ہے جو تمہیں نظر آتی ہے، یہ ایک مردار ہے، یہ اس کی حیثیت ہے اللہ کی نظر میں، اللہ کے نبی کی نظر میں، وطالبھا کلاب، اور جو اس کے طالب ہیں، جو اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، جو اس کے پیچھے دوڑتے ہیں، اپنی وہ زندگی جو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے، اپنی رضا کے لیے، اپنے رسول کی اطاعت کے لیے جو اللہ نے زندگی دی ہے، اس قیمتی زندگی کو، اس اہم ترین زندگی کو اس دنیا کی طلب کرنے میں، اس دنیا کے حاصل کرنے میں لگا دیتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں فرمان نبی ہے کہ وہ سب کے سب اس دنیا میں بسنے والے ایک رذیل مخلوق ہیں۔ یہ حقیقت ہے اس دنیا کی۔ خلاصہ یہ نکلا کہ ہمیں اس دنیا کے مقابلے میں آخرت پر توجہ زیادہ مرکوز کرنی ہوتی ہے۔ یہی ہم سے مطالبہ بھی ہے، من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب۔ یہ بھی بات طے ہے کہ ہر آدمی کو یہاں سے جانا ہے، خالی ہاتھ جانا ہے۔ جب آئے تھے تو ہماری مٹھی بند تھی، کچھ بھی نہیں تھا اس میں۔ جب جائیں گے تو ایسا کرتا، ایسی قمیص پہن کر کے جائیں گے جس میں کوئی جیب نہیں ہوگی، ہمارے ہاتھ بھی کھلے ہوئے ہوں گے۔ مٹھی بند میں تو ایک آدھ روپیہ بند ہو کے جا سکتا ہے، خالی ہاتھ میں کچھ نہیں جا سکتا۔ اس طرح ہم یہاں سے دنیا سے جائیں گے۔ اور کتنا وقفہ ہے ہمارے اس دنیا سے جانے میں، ہماری موت کے آنے میں اتنا وقفہ ہے جتنا کہ مکبر کے تکبیر کہنے اور امام کے اللہ اکبر کہنے کے درمیان ہوتا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اذان بھی ہو جاتی ہے، تکبیر بھی ہو جاتی ہے، ایک کان میں اذان ہو گئی، ایک کان میں تکبیر ہو گئی۔ اب اس کے بعد تو امام صاحب کو اللہ اکبر ہی کہنی ہے، اور کیا کہنا اس کے علاوہ؟ کتنا وقت ہے؟ یہ ہے ہماری زندگی، جس کے اوپر ہماری عجیب عجیب طرح کی اسکیمیں ہوتی ہیں، عجیب عجیب طرح کی ہماری تیاریاں ہوتی ہیں۔ ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں، اللہ کو، اللہ کی ذات کو، اللہ کے کلام کو، اللہ کے رسول کو، اللہ کے رسول کی احادیث کو، سب کو بھلا بیٹھتے ہیں۔ تو خیر، سوال جو ہم سب کے ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ اتنی ساری کوششیں ہونے کے باوجود یہ بھی ایک کوشش ہے۔ آپ کے امام صاحب نے کہا
کہ جی آپ آ جائیں کچھ بات کر لیں، یہ بھی ایک کوشش ہے، یہ تڑپ ہے دل میں ان لوگوں کے، یہ دکھ ہوتا ہے۔ آخر مسلمان، ہمارے بچے، ہمارے نوجوان، ہمارے بڑے بوڑھے کہاں جا رہے ہیں؟ اتنا بڑا محلہ ہونے کے باوجود جمعہ میں کچھ آدمی نظر آ جاتے ہیں، باقی وقتوں کی نماز میں ایسا بھی ہوتا ہوگا کبھی کہ امام اور 2-3 آدمی ہو گئے اور بس۔ یہ تکلیف ہوتی ہے، احساس ہوتا ہے تبلیغ کے احباب کو بھی اور امام صاحب کو بھی، دیگر حضرات کو بھی، اہل اللہ کو، ان سب کو تکلیف ہوتی ہے، احساس ہوتا ہے آخر یہ امت کہاں جا رہی ہے، اتنی کوششیں ہونے کے باوجود آخر اصلاح کیوں نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اس کا جواب دیا، وہ جواب سننے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے میرے دوستوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم اپنی نگرانی کرو، ہر آدمی اپنی نگرانی کرے۔ یہ جو اصلاح معاشرت کمیٹیاں بنتی ہیں، معاشرے کے اندر بڑی برائیاں پھیل رہی ہیں، ایک کمیٹی بناؤ، محلے کے لوگ ملتے ہیں، مجلسیں لگتی ہیں، چوپالوں میں بیٹھتے ہیں، چوراہوں پر بیٹھتے ہیں، ہر آدمی کہتا ہے یار حالات بڑے خراب ہیں۔ کسی شادی کا تذکرہ آ جائے، اتنے پیسے خرچ ہوئے ہیں جی فلاں شادی میں، دوسرا آدمی اس پر تبصرہ کرتا ہے یار حالات بہت خراب ہیں، غریب آدمی کیا کرے گا، شادی کرنی دشوار ہو گئی ہے۔ ہر آدمی ایک دوسرے کی بات کو تو دیکھتا ہے، اور جب اپنا نمبر اسی کا آتا ہے، جو ابھی یوں کہہ رہا تھا بہت غلط کر رہا ہے وہ آدمی، بہت زیادہ پیسے خرچ کر رہا ہے، یہ باتیں کہے گا، جب اپنا نمبر آتا ہے تو وہ تمام باتیں جو ابھی 2 دن پہلے یا 1 ہفتہ پہلے چوپال اور چوراہے پر بیٹھ کر اس نے کہی تھی سب کو بھول جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا اپنے کو دیکھو، اپنے گریبان میں جھانکو، ہر آدمی اپنی اصلاح کر لے، ہر آدمی اپنی اصلاح کر لے، میرا عمل کیا ہے۔ اگر آدمی نے اپنی اصلاح کر لی تو اپنی اصلاح فرداً اصلاح ہوگی تو پورے معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی، سوسائٹی کی اصلاح ہو جائے گی، اصلاح معاشرہ کمیٹی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ پھر اصلاح معاشرہ کمیٹی کتنی ہی کر لی جائیں، کتنی ہی کوششیں کر لی جائیں، بے سود ہے جب تک ہم اس آیت پر عمل نہیں کریں گے۔ ہمیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی جو پاکیزہ جماعت ہے، سب سے مقدس جماعت ہے، ان کے بارے میں ہم دیکھیں کہ وہ اپنے بارے میں کیا خیال کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صحابی ہیں، بزرگ صحابی ہیں، وہ روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر کہا یا رسول اللہ نافق حنظلہ، یا رسول اللہ نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا، حنظلہ تو بے دین ہو گیا، حنظلہ تو دین سے پھر گیا۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا کیا بات ہو گئی، بتاؤ تو صحیح۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول جب ہم آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، جب ہم آپ کی باتیں سن رہے ہوتے ہیں، آپ کا وعظ اور آپ کا خطاب ہم سن رہے ہوتے ہیں تو ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، ایک دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے، خشیت الہی ہوتی ہے اور کچھ کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ہمارے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہم نیک کام کریں گے، ہم نمازیں پڑھیں گے، ہم روزے رکھیں گے، ہم سب چیزوں کو ختم کر دیں گے، لیکن جب ہم گھروں میں جاتے ہیں، اپنے بیوی بچوں میں جاتے ہیں، ہماری حالت بدل جاتی ہے۔ ہمارا جو یہاں ایک معاملہ تھا، جو ہمارے دل کے اندر ایک رقت پیدا ہوئی تھی، وہ رقت ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم یہاں کچھ ہیں اور وہاں کچھ ہیں، اور جو کہیں کچھ ہو اور کہیں کچھ ہو وہ تو منافق ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے اے اللہ کے نبی میں تو منافق ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، ساعتن فساعتن، یہ گھڑی گھڑی کی بات ہوتی ہے۔ کبھی آدمی کے اوپر وہ حالت طاری ہوتی ہے کہ وہ بہت نیکیوں کی طرف
مائل ہونے لگتا ہے اور کبھی یہ حالت ہوتی ہے۔ تو حضرات صحابہ کرام جنہیں اللہ کے نبی کی صحبت حاصل تھی ان کا تو یہ عالم تھا، وہ ذرا سی بات کو دیکھ کر کے پریشان ہو جایا کرتے تھے، رونے لگتے تھے۔ اور ہم ذرا اپنا حال دیکھیں کہ ہمارے کانوں پر بھی کچھ جو رینگتی ہے، ہم دوسرے کو دیکھ کر تو تبصرے کرنے لگتے ہیں بھائی یہ حالات ہونے چاہیے، اس طرح کا معاملہ ہونا چاہیے۔ جب خود ہمارا اپنا معاملہ آتا ہے تو ہم بالکل اس کے خلاف چلے جاتے ہیں۔ تو قرآن کریم کی یہ آیت ہمیں جھنجھوڑتی ہے۔ اگر اپنے معاشرے کی اصلاح کرنی ہے، اگر ہمیں اپنے بچوں کے مستقبل کو سنوارنا ہے، حالات آپ کے سامنے ہیں۔ اہل ایمان کے لیے آخرت سے بڑی کوئی کامیابی نہیں ہے، آخرت کی کامیابی سے بڑی، ایمان کی دولت سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے۔ لیکن ہم جس راستے پر چل رہے ہیں، جس ڈگر پر ہم چل رہے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے اللہ حفاظت فرمائے کہیں یہ ایمان ہم سے چھین نہ لیا جائے، یہ سلب نہ ہو جائے۔ اور یہ حالات ہیں ہمارے سامنے دوستو، اگر ہم ان کے وقت رہتے ہم نے ان کی اصلاح نہ فرمائی تو یاد رکھیے ہماری جو آنے والی نسل ہوگی وہ ایمان کے نام تک سے غافل ہو جائے گی، ایمان کے نام تک سے غافل ہو جائے گی، بہت بڑے حالات ہو جائیں گے۔ نشانے ہیں، ایک پروپیگنڈا ہے جو چلایا جا رہا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں آج ہماری یہ قوم، ہمارے یہ نوجوان اور چھوٹے چھوٹے بچے جن کے ہاتھوں میں کتاب ہونی چاہیے، ذمہ داری ہے ماں باپ کی اپنے بچوں کی نگرانی کریں۔ قرآن کریم کی دوسری آیت میں خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جہنم کی آگ سے بچانا یہ ذمہ داری ہے، یہ ضروری ہے۔ آج ہم کچھ گھر والے ایسے ہیں جو اپنی پرواہ کرتے ہیں، خود باقاعدہ نماز پڑھتے ہیں، پابندی سے نمازیں پڑھتے ہیں، ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے جس طرح یہ سوال بھی ہمارے سامنے آتا ہے، والدین یہ سوال بھی کرتے ہیں اور اپنا حق بھی جتاتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارا حق، ہماری بات نہیں مانتی۔ اسی طرح معلوم ہوا کہ ہمیں اس کا تو احساس ہے کہ ہماری اولاد کے اوپر ہمارے حقوق عائد ہوتے ہیں، لیکن کیا ہمیں اس کا بھی احساس ہے کہ ہماری اولاد کے بھی ہمارے پر کچھ حقوق ہیں؟ جتنے حقوق ہماری اولاد کے ہیں ان میں سب سے اہم حقوق ایک حق یہ بھی ہے کہ ہم ان کی نگرانی کریں، ہم ان کو مکمل طور پر دیکھیں کہاں جا رہے ہیں، نماز پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں، پابندی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، یہ موبائل ان کے ہاتھ میں ہے، اس کو صحیح استعمال کر رہے ہیں یا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ اگر یہ غلط راستے پر چلے اس طرح کی حرکتوں کو کر کے تو یہی اس کے ذمہ دار نہیں ہوں گے، والدین بھی اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ لیکن ہم نے پیار میں یا لاڈ میں یا محبت میں ان تمام چیزوں سے اپنی آنکھوں کو بند کر رکھا ہے۔ تو ایک سوال میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا، جو یہ باتیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں کہ آخر اصلاح کیسے ہو۔ تو اصلاح کی سب سے پہلی سیڑھی یہ ہے کہ آدمی اپنے سے اصلاح کرے۔ جب اپنے سے اصلاح کرے گا، اپنی اصلاح کر لے گا، آدمی جب اپنی اصلاح کر لے گا تو پھر وہ دوسرے کو کہنے کا حقدار ہو جائے گا۔ لیکن اگر خود اصلاح آدمی نے اپنی نہیں کی تو وہ دوسرے کو کہنے کا حقدار نہیں ہو سکتا ہے، وہ کسی کو روک نہیں سکتا ہے۔ صرف یہی وجہ ہے آج معاشرے کے خراب ہونے کی، معاشرے کے بگڑنے کی۔ عالم یہ ہے کہ اگر کوئی دوسرا آدمی ہمارے بچے کو کچھ کہہ دے، ہمیں تو کہنا دور کی بات ہے، ہمارے کسی بچی کو کچھ کہہ دے، ہمارے کسی بچے کو کچھ کہہ دے۔ پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ محلے میں ایک بڑا آدمی ہوتا تھا، وہ پورے محلے کو کور کرتا تھا، اس کی ایک بات چلتی تھی، وہ عورتوں کو بھی کہتا تھا، مردوں کو بھی کہتا تھا، بچوں کو بھی کہتا تھا، اور خوش ہوتے تھے کہ ہاں ہمارا بڑا ہمارے بچوں کو کچھ کہہ رہا ہے۔ آج یہ عالم ہے، محلے کا کتنا ہی بڑا ہو، سب سے چھوٹے آدمی کے بچے کو کچھ کہہ دے تو لڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ اجی بگڑ رہی ہیں تو ہمارے بگڑ رہے ہیں، تمہیں کیا پریشانی ہوتی ہے؟ اور پھر کچھ دنوں کے بعد جب وہ بچے غلط حرکتیں کرنے لگتے ہیں، انہیں چھوٹ دے دی گئی،
انہیں آزاد کر دیا گیا، پھر وہ غلط حرکتیں کرنے لگتے ہیں، وہ چوری کرنے لگتے ہیں، وہ جوا کھیلنے لگتے ہیں، وہ شراب پینے لگتے ہیں، پھر یوں کہتے ہیں کہ ہمارے بچے بگڑ گئے۔ آخر کس کا حق ہے؟ ان حرکتوں میں، ان چیزوں کے وجود میں آنے میں کس کا حق ہے؟ تو میرے دوستو، یہ ہے کہ دکھ اٹھتا ہے ان لوگوں کے دلوں میں کہ آخر اس امت کی اصلاح کیسے ہونی چاہیے۔ تو یہ میں نے ایک جواب قرآن کریم کی آیت سے آپ کو دے دیا کہ ہر آدمی اپنی اصلاح کی فکر کر لے، ہر آدمی اپنے اوپر یہ لازم کر لے کہ میں اپنے اعمال کا روزانہ جائزہ لوں گا۔ جب آدمی سونے کے لیے چارپائی پر جائے تو اس وقت یہ سوچ لے کہ آج میں نے کیا کیا کام کیے ہیں، کون سے کام غلط کیے، کون سے کام صحیح کیے ہیں۔ جو صحیح کام کیے ہیں ان پر اللہ کا شکر ادا کرے، جو غلط کام کیے ہیں یہ عہد کرے کہ انشاءاللہ میں کل یہ غلط کام نہیں کروں گا۔ جب روزانہ اس طرح سوچے گا، اپنے نفس کو مکلف بنائے گا، تو اللہ تعالیٰ ہدایت بھی عطا فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔